السلام علیکم دوستو، آپ لوگوں کے لیے میں ایک اور ویڈیو لے کے آ رہا ہوں جس میں میں نے بتایا تھا کہ میرے ایک شاگرد سلیکٹ ہوا ہے اور جو کہ ابھی 145 ریسنٹلی اس کا انٹرویو ہوا تھا، اس کا SSB ہوا تھا، جو آپ لوگوں کے لیے میں شیئر کر رہا ہوں۔ اور میرے کافی شاگرد ہیں جو کہ اس طرح ماشاءاللہ سلیکٹ ہوئے ہیں 1 to 5 سے لے کر 1 to 5 سے لے کر ابھی اسٹل میں کافی لڑکوں کو اس پہ سپورٹ کر رہا ہوں، اس کو فری میں پڑھا رہا ہوں، فری میں اس کو سکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ پاکستان کی خدمت کر سکتے، پاکستان آرمی کی ساتھ سپورٹ کر سکیں۔ تو آپ لوگ ایک نئی ویڈیو جو کہ آپ لوگ کی بڑے فائدہ مند ہوگا اور اس سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ انفارمیشن ملے گی۔ تو دوستو چلو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تاکہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اس لڑکے نے ICSB میں کیا کیسے زبردست کام کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ سلیکٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں دوستو، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتی، انسان کی اپنی گھر سے سیکھ کے جاتے ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں سے، یہی چیزیں آپ بیسک چیزیں یہ یہاں سے سیکھتے ہیں اور SSB میں وہاں پہ شو کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو وہاں پہ SSB میں چیک ہوتی ہیں، اگر آپ تھوڑا سا بھی وہاں پہ محنت کریں، اس چیز کو دیکھیں۔ تو اس کا انٹرویو کہہ رہا تھا کہ ایکسپیرینس کا یہ تھا کہ سر میری 21 سے 24 تک تھی اس کی انٹرویو، 21 سے تقریباً کہہ رہے تھے 4 دن تھی، کبھی 5 دن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا تھا یہ ابھی تھوڑا سا یہ کرونا کا یہ آگے پیچھے مسئلہ ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے انہیں جلدی یہ کام 4 دن کا کر دیا تھا۔ تو اس کا یہ پہلے سوال یہ تھا کہ سر ہمیں جب اس نے بلایا ہم گئے تو پہلے دن ہمیں جو ہر حال بلایا گیا، دن کے 1 بجے کا ٹائم تھا، کہتے کافی لڑکے کچھ لیٹ آ گئے تھے 12 بجے، تو آپ لوگوں نے کوشش کرنا ٹائم سے جانا ہے، وہاں پہ جو ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے اسی کے مطابق جاؤ تاکہ وہاں پہ آپ کا کافی جو ہے نا چیکنگ فارم چیک ہوں گے، سارا کچھ ہوں گے تاکہ آپ ان ٹائم اس کو حل کر سکیں، یہ نہ ہو کہ آپ لیٹ پہنچے۔ بے شک اگر آپ دور ہیں تو آپ 1 دن پہلے نکلے تاکہ آپ وہاں پہ آپ کوارٹے گجرا والے یا ملیر میں جدھر بھی ہیں آپ کو یا کوئٹہ میں وہاں پہلے ہی پہنچ جائے تاکہ راستے میں اس دن یہ نہ ہو کہ روڈز بلاک ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، اسٹرائک ہو، تو اس وجہ سے آپ لوگوں کے مسئلہ نہ بنے۔ تو آپ لوگوں نے پہلے ہی جانا ادھر کسی رشتہ دار کے پاس، کسی ہوٹل میں آپ کمرہ بک کر لیں تاکہ آپ صبح آرام سے پہنچ سکیں اور آپ تک ہی ہوئے نہ ہو، آپ صحیح پرفارمنس دکھا سکیں۔ تو اس نے کہا بایو ڈیٹا فارم فل کروایا، بایو ڈیٹا فارم میں ICSB جو ہے نا یہ سب سے زیادہ میٹر کرتے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ بایو ڈیٹا فارم پہ میں ایک زبردست ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ بایو ڈیٹا فارم کس طرح فل ہوتا ہے اور کس طرح وہ چیک ہوتے ہیں اور کیا کیا نمبرنگ اس کی ہوتی ہے۔ تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا اس بایو ڈیٹا فارم پہ۔ اس میں نے سوچا ہے جس پہ بہت سے لڑکے وہاں پہ غلطیاں کرتے ہیں، کٹنگ کرتے ہیں اور اپنی غلطیاں وہاں پہ جو ہے نا چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بایو ڈیٹا فارم سب سے پہلے میٹر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا بڑا فائدہ ہے، جو اتنے آپ سے 3-4 شیٹیں فل کراتے ہیں اور آپ سارا دن 1 دن صرف اسی پہ آپ کا لگواتے تو اس کا کوئی خاص فائدہ ہوگا۔ تو اس نے بایو ڈیٹا فارم فل کرایا زبردست قسم کا، اور سارا کچھ اس نے بتایا، پرسنالٹی کا، ہابی کا، سارا کچھ لکھوا دیا۔ تو اس نے کہا سب سے لاسٹ میں سر میرا جو تھا اس کا یہ تھا کہ مائی ہیپیسٹ ڈے آف مائی لائف، میری زندگی کا جو خوشی کا دن تھا وہ کون سا تھا؟ تو اس نے کہا میری زندگی کا خوشی کا دن یہ تھا کہ میرا والد صاحب جو تھا نا وہ اس کا جو ہے نا ہوا تھا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اللہ پاک کے فضل سے وہ بچ گیا تھا، تو میرے لیے یہ سب سے زندگی کا خوشی کا دن ہے کہ ایک والد صاحب جس کی وجہ سے میں آج اس مقام پہ ہوں، اس مرتبے پہ ہوں، والد صاحب میرے لیے ابھی تک وہ ماشاءاللہ ایکسیڈنٹ سے بچ گئے ہیں۔ تو یہ انہوں نے یہ اس کی زندگی کا سب سے خوشی کا دن تھا کہ اتنے بڑے حادثے سے وہ بچ گئے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس نے ایک حادثے کو خوشی میں تبدیل کر دیا۔ یہ ایک ہوتی ہے کہ آپ کس طرح ایک بڑے صدمے کو آپ خوشی میں کس طرح کنورٹ کر سکیں، یہ چیز بھی ایک ہوتی ہے، اچھی عادت ہوتی ہے۔ نمبر 3 میں دوسرے دن آپ کو اس نے کہا کہ سر ہمیں بریک فاسٹ کے لیے لے کے گئے، میس پہ چلے گئے، وہاں پہ ہم نے ناشتہ کیا، پھر اس کے بعد جب آئے تو گروپ بنا دیے گئے، گروپ جب بن گئے تو اس کے بعد GTO صاحب آئے اور انڈور ٹاسک کے لیے ہمیں لے گئے۔ GTO صاحب نے کہا کہ آپ لوگ لائن میں آ جائیں، کہتے 1-2 لڑکے لائن سے آگے پیچھے جا رہے تھے، میں نے اس کو کہا کہ آپ لائن میں آ جائیں، آپ آگے پیچھے نہ جائیں، لائن کو نہ توڑے۔ تو اس پہ کہا GTO صاحب نے میری طرف دیکھ کے ہنس پڑا ہے اور کہتا ہے ویل ڈن بچے، آپ نے صحیح کہا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہم ڈسکشن ٹاپک کے لیے ہمیں بٹھایا گیا۔ ڈسکشن ٹاپک میں کہا کہ مجھے کہا کہ اس میڈیا کو آزادی ہونی چاہیے کہ نہیں، سب کو کہا
تو اس میں بہت سے لڑکوں نے کہا کہ سر نہیں میڈیا کو بند کر دینی چاہیے، اس سے لوگ بڑے نفرت کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اس طرح کر رہے ہیں، وہ اس طرح کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے جو اس پہ میری باری آئی تقریباً چھٹے نمبر پہ، تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ میڈیا کو آزادی ہونی چاہیے، لیکن ایک گورنمنٹ کو ایک اصولاً کام کرنا کہ کام جہاں پہ بھی جھوٹ وغیرہ بولے جائیں وہاں پہ اس کا لائسنس معطل کیا جائے۔ آپ جس طرح انٹرنیشنل میڈیا ہے آپ بالکل سچ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سچ بولیں، اس طرح سچ بولنا چاہیے۔ اور یہ ایک میڈیا کی وجہ سے ایک لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے اور لوگوں کو جو ایک اپنے شیئر کر سکتے ہیں۔ تو کہتے میں نے تھوڑے سے بولا، تو اس کے بعد میں نے دوسرے کو موقع تھا، وہ ایک لڑکا چپ تھا، خاموش تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ چیسٹ نمبر 7 آپ کچھ بول سکتے ہیں، آپ اس پہ بار کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ بالکل خاموش۔ اس کو میں نے جب موقع دیا تو اس میں جی ٹی او صاحب میری طرف کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ اور بولنا چاہیں گے؟ تو میں نے کہا نہیں سر، میں اب دوسرے کو موقع دینا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے اوکے۔ تو اس میں سب نے اپنی رائے دی ہے، کسی نے بہت زیادہ کہتے ہیں اونچا بولنے کی کوشش کی، آپس میں جو ہے نا کوشش کرنا بیس کی، لیکن کہتا میں بالکل نیوٹ رہا ہوں سکون کے ساتھ، میں نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا سکون سے، بل اپنی جو میرے جو ویوز تھے وہ میں نے شیئر کیے۔ اس کے بعد میرا جو کہتا اپنا جو ٹاپک آیا سی پیک پہ، لیکچریٹ ٹاپک، اس میں میں نے کہا سی پیک کا ایک بہت زبردست پروجیکٹ ہے پاکستان کے لیے، اور یہ پاکستان کو انشاءاللہ یہ ترقی کے راہ پہ لے کے جائے گا۔ تو یہ بہت زبردست جو ہے نا اس پہ یہ اس کو آگے اور زیادہ مزید اس میں انشاءاللہ نکار آئے گی اور پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ یہ پہلا پروجیکٹ ہے جو کہ پاکستان ایک انٹرنیشنل طور پر یہ لانچ کر رہے ہیں۔ تو اس پہ کہتے ہیں میں نے آگے سے 2 منٹ بولا۔ اس کے بعد جو اس نے کہا کہ جی ٹی او نے اس کے بعد 5 نمبر پہ جی ٹی او نے گروپ والوں کو ماڈل پلاننگ کے بارے میں بتایا کہ ماڈل پلاننگ کے مطابق انہوں نے بریف کیا۔ بالکل میں نے اس کے سارے جتنے بھی ورڈس تھے، جتنے بھی انہوں نے ٹرکس بتائے تھے، وہ میں نے ساری سنے سکون کے ساتھ، اس کا ٹائم نوٹ کیا ذہن میں کہ کتنے ٹائم تھا، کہاں سے گاڑی چلی، کہاں سے زخمیوں کو اٹھانا ہے، کہاں سے جو شہید ہوئے اس کو اٹھانا ہے، تو کہاں پہ روڈ بند ہوگا، کہاں پہ جو ہے نا گیٹ بند ہوگا۔ تو اس میں میں نے بالکل پرسکون کی حالت میں کہتا ہے میرے سے لڑ کے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، میں نے بے شک پیچھے رہا، لیکن میں نے سکون کے ان کی جو ہے نا ان کی طرف ذہن سب میں نے ان کی ورڈنگ کی طرف زیادہ سے زیادہ کہ انہوں نے کہاں پہ بات کی ہیں۔ تو کہتے دوستو میں جب اس نے کہا کہ کون بریف کرے گا، یہ بڑا زبردست ہوتے ہیں ماڈل پلاننگ، جس پہ میں نے ایک ویڈیو بنایا، کہتے ہیں کہ کون بریف کرے گا؟ تو کہتے ہیں سر سب جو ہے نا ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، میں نے ہاتھ اٹھایا تو کہتا ہے کہ میں نے اس کو بریف کرنا شروع کیا، اور کہتا ہے ٹائم کے مطابق اس نے ٹائم پوچھا، گاڑیوں کی تعداد بتائیے۔ کہتا ہے جب اس نے ایک جگہ پہ بتایا کہ یہ ادھر گیٹ بند ہوگا، تو اس نے کہا کہ سر ہم جو ہے نا اگر یہ گیٹ جو ہے نا اپنا آرمی کا ہے، اپنی آرمی کے، تو ہم اس کو پہلی کال کریں کہ ہم اس طرح مریض لے کے آئیں تو آپ ہمارے لیے گیٹ کھول دیں گے۔ تو اس لیے یہ گیٹ اس ٹائم ایمرجنسی میں یہ گیٹ کھل سکتا ہے، آپ نے کہا تھا یہ ایمرجنسی میں گیٹ کھل سکتا ہے، تو یہ ہماری ایک ایمرجنسی ہے کہ ہم ادھر اس ٹائم گیٹ 6 بجے بند نہ ہو جائے، بلکہ ایمرجنسی میں ہمارے لیے کھول سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایک گارڈ کھڑا ہے اور وہ ہمارے لیے کھول سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا ویل ڈن بچے، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا، ایمرجنسی گڈ۔ کہتا ہے کہ اس طرح پھر ہمیں لے گئے آؤٹ ڈور ٹاسک پہ۔ آؤٹ ڈور ٹاسک کے لیے اس نے کہا کہ ہم نے کٹ پہنی، اس نے پروگریسو ٹاسک شروع ہو گیا اس نے کہا تقریباً 40 منٹ کا ٹائم تھا، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ 40 منٹ کا ٹائم ہوتے ہیں تمام، جو اس نے کہا اس میں ہم نے میکسیمم یہ ٹاسک کمپلیٹ کرے، صرف 2 لڑکے رہ گئے تھے، وہ لڑکے رہ گئے تھے جو بیچ میں وہ واپس چلے گئے تھے کہ یہاں پہ ہم جو ہے نا غلطی کر گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو آگے پھر سے اس کو موٹیویٹ کیا، لیکن وہ آگے سے وہ جمپ نہیں لگا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رہ گئے تھے۔ کہتے ہم نے سامان جو ہے نا جب ٹاسک ختم ہو گیا پھر اپنا سامان وہاں اپنی جگہ پہ رکھا، پروگریسو ٹاسک کہتا ہے اور اچھا ہوا ہے، بڑے اچھے ایک دوسرے کو کوآپریٹ کیا۔ 1-2 لڑکے تھے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ٹاسک تھوڑا سا ہو رہا تھا، لیکن بعد میں صحیح ہوا۔ اس کے بعد آف گروپ ٹاسک کے لیے ہم گئے، جو اس میں کچھ لڑکے تھے وہ سائڈ پہ، ہر بندے آپ کو 3 سے 4 لڑکوں کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم ہاف گروپ ٹاسک کے لیے گئے،
تو اس میں ایک جگہ مشکل تھا پورا جو ہم نے کیا تو ہے پورا، لیکن اس میں میں نے کہا ایک جگہ مشکل تھا، وہاں پہ کچھ لڑکا ایک تھا وہ گر گیا تھا، میں نے اس کو سنبھالا اٹھایا، پھر سے ہم نے دوبارہ سے سٹارٹ کی، اس کو کہتا کہ ہم نے بڑے پرسکون حالت میں، اور اس کو میں نے کہا کہ اگین ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اس کو ہم نے دوبارہ اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر دیا۔ پھر سامان اپنی جگہ پہ رکھ دی، یہ بڑی اچھی عادت ہے کہ سامان آپ جو بھی سامان کہتے ہو ان کے انسٹرکشن سنو کہ سامان کہاں پہ رکھنا ہے، کہاں سے اٹھانا ہے، تو یہ انسٹرکشن سب سے لازمی چیز ہے۔ اس کے بعد نمبر 8 پہ کہتے ہیں واپس ہم روم میں گئے، روٹی کے لیے ہم تیار ہو گئے، روٹی کے لیے تیار ہو گئے، واپس روم میں، وہاں پہ میس پہ گئے، میس پہ وہاں ویٹر سے جب ویٹر میرے کو سالن دے رہا تھا تو وہاں سالن کا میرے پینٹ پہ گر گیا، جس کی وجہ سے میرا جو پینٹ ہے نا وہ اس پہ جو ہے نا سالن گر گیا، جس کی وجہ سے میں نے اٹھا ہوں، میں پرسکون حالت میں وہاں پہ کھڑا رہا، میں نے ویٹر کو کہا، میں کہا ویٹر نے مجھے سوری کہا، میں نے کہا اس اوکے نو پرابلم، یہ ہوتا رہتا ہے، کہتے میں نے بالکل پرسکون، مجھے دیکھ رہے تھے وہاں پہ جو میس میں تھے انچارج وغیرہ تھے، وہ مجھے دیکھ رہے تھے، نوٹ کر رہے تھے کہ یار یہ لڑکا ابھی کیا کرے گا نا، پتہ نہیں کہتے اس نے کیا ایسے خود سے گرا دی ہے کیا کہ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہر جگہ پہ آپ کو نوٹ کیا جاتا ہے، چاہے میس میں ہو، چاہے آپ کو مسجد میں ہو، چاہے جدھر بھی ہو، آپ کا ایک ایک بیہیویئر چیک کرتے ہیں۔ تو کہتا میں آرام سے اٹھا ہوں، بجائے اس کے کہتا ہے میرے پاس ایک دوسرا ویٹر اس نے میرے آیا، اس نے ٹیشو پیپر بھی لے کر میرا پینٹ جو ہے نا صاف میں نے کر دیا، اس سے میں نے خود ٹیشو پیپر لے لیا، اس کو میں نے کہا آپ مجھے دے دیں، آپ میرا پینٹ کو صاف نہ کرے، کہتے میں نے خود سے پینٹ صاف کیا، اس کے بعد کھانا کھایا، اور اس کے بعد آیا ہوں میں نے، پھر جو ہے نا یہ میرا جو ہے نا میں اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو دوستو، اس کے بعد ڈپٹی پریزیڈنٹ کی انٹرویو شروع ہو گئی اس کی، کہ ڈپٹی پریزیڈنٹ جب اس کو کہا کہ آپ انسٹرکشن پہلے بتائے جائے کہ لال بتی جب آپ آن ہوتی تو آپ نے اندر جانا ہے، کہتے لال بتی جیسی آن ہو گئی میں اندر اجازت مانگی کہ سر میں کمی سر، اس نے کہا کہ آ جاؤ اندر آ جاؤ، میں نے جب اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں نے باہر کا موسم مجھے پتا کہ باہر کیسا ہے، گرمی ہے سردی، اس نے وہی پوچھا کہ باہر جو ہے نا بہت سخت دھوپ ہے، میں نے کہا سر نو سر دھوپ تو نہیں ہے، موسم بڑا زبردست ہے، بادل بنے ہوئے ہیں سارا کچھ، تو اس نے کہا اچھا، اس نے کہا کہ آپ جو ہے نا ٹائم کیا ہے، کہتے میں نے ٹائم پہلے میرے پاس واچ تھی پہلے دیکھا تھا کہ میرا یہ ٹائم وہ بتا دیا، کہتا بجائے اس کے میں نے گاڑی دیکھنے کے میں نے بتا دیا کہ اس طرح ٹائم ہے، اس طرح کا آپ کی پینٹ کی بٹن کتنے ہیں، میں نے پینٹ کی بٹن کہتے کہ انہیں میرے بھی سوال کیا تھا پینٹ کی بٹن سے، تو بجائے اس کے میں پینٹ کی طرف دیکھنے کے بجائے پینٹ کی بٹن تو نہیں ہوتے، اس نے کہا سر شرٹ کی بٹن ہے تقریباً 6-7 اس نے بتا دیے جو شرٹ کی بٹن ہے، کہتے ہیں کہ آپ کی پینٹ کی بٹن کتنے ہیں، پینٹ کی بٹن تو نہیں ہوتے نا، اس کے تو ایک ہی بٹن ہوتے ہیں کہ، تو اس نے کہا کہ سر میری شرٹ کی اور اتنے بٹن اور ساتھ میں پینٹ کی ایک بٹن ٹوٹل 7 ہو گئے، تو اس نے کہا اچھا، تو اس نے کہا آپ کا نام کا مطلب کیا ہے، اس نے نام کا مطلب پوچھا کہ آپ کا اتنا مشکل نام ہے تو یہ کس نے رکھا ہے اور اتنا مطلب اس کا کیا ہے، تو اس نے نام کا مطلب بتا دیا، اس نے کہا کون سے راستے سے اور اس نے اپنا راستہ بتایا کہ میں اس راستے سے آیا ہوں، اس نے کہا کہ جب آپ راستے میں آ رہے تھے ایسی کون سی مشہور جگہ دیکھی جو آپ کو زیادہ پسند آئی، وہ دیکھ کے ہر جگہ آپ کو آبزرو کرتے کہ آپ کتنے اچھے آبزرور ہے، کہ آپ سوئے تو نہیں تھے راستے بیچ میں سفر کرتے ہوئے، آپ سوئے ہوئے ہیں یا کس طرح، کہتے ہیں میں نے ہر چیز بتائیں کہ سر یہ راستہ بہت زبردست، ٹو دی پوائنٹ سوالات بتائیں، سارے جو بھی جوابات ہیں سارے ٹو دی پوائنٹ بتا دیے، یہ نہیں کہ اس نے پورا سفر بتا دیا، جو سوال پوچھا انہیں بتا دیا کہ راستے میں یہ چیز مجھے بہت مشہور جو ہے نا زبردست لگی اور یہ مشہور بھی ہے اور میں نے یہ سنا بھی ہے اس کے بارے میں۔ اس کے بعد اس نے کہا 1 میٹر میں کتنے فیٹ ہوتے ہیں، اس نے یہ بھی بڑا زبردست کہتے ہیں میں نے بتا دیا، اس نے کہا ٹماٹر اگر 1 kg 30 روپے کا ہے تو 40/2 kg کتنے کے ہوں گے، تو 40/2 آپ کو پتہ ہے، اس نے تھوڑا سا کنفیوز کرنے کا، 40 کو 2 سے پہ ڈیوائڈ کرے تو 20 kg کتنے کے ہوں گے، تو آپ 30 سے ضرب دیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ 150 میں آئی تھنک آ جائیں گے یا 160 آ جائیں گے، سوری تو اس نے کہا کہ سی پیک پہ آپ جو ہے نا اسپیشل زون کتنے ہیں سی پیک کے، تو انہوں نے وہ بھی کہتے ہیں میں نے اس کو بھی بتا دیا، اس کے بعد اس نے کہا دنیا کا
سب سے بڑا مذہب کون سا ہے؟ تو اس نے کہا عیسائیت. تو وہ بھی بتا دیا اس نے. اس نے کہا بلوچستان کی پہلی قانون گورنر کون تھی؟ کہتے ہیں سر اس پہ میں نے سوری کیا اس کو. میں نے کہا سر سوری سر. اس نے کہا اچھا اوکے. اس نے کہا آپ مجھے فرسٹ حدیث بک بتائیں نا کہ کون سی فرسٹ حدیث بک ہے. وہ بھی اس نے بتا دیا. آپ لوگ خود سے بھی سرچ کریں کہ فرسٹ حدیث بک کون سے ہیں. تو کچھ سوالات بھی پوچھے جس پر کہتے ہیں میں نے سچ بولا ہے. کبھی بھی اس نے جو آپ کو پتہ ہے جو ہر کسی سے پوچھتے ہیں یہاں پہ میں شیئر نہیں کرنا سکتا کیونکہ وہ تھوڑے سے سوال جو ہے نا وہ سیکشول ٹائپ کے ہیں. تو آپ خود سے ہیں کہ اس میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سچ بولیں, جھوٹ نہ بولیں. جو آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں جو آپ سے ہوئے ہیں وہ سچ بولیں, کیونکہ سچ والا جو ہے نا ہمیشہ کانفیڈنس کے ساتھ ہے. جھوٹ جہاں بولیں گے وہاں پہ آپ کانفیڈنس جو ہے نا لوز کر لو گے. اس کے بعد نہ آپ لڑکی سے فون پہ بات کرتے ہو کہ نہیں. اس نے کہا لڑکی سے فون پہ بات کرتے ہو کہ نہیں. یہ سب امپورٹنٹ سوال جس کا اس نے جواب دیا یس سر کرتا ہوں. کہتے کس سے کرتے ہو؟ کہتے سسٹر کے ساتھ کرتے ہوں, اپنی بھتیجیوں کے ساتھ کرتا ہوں. تو اس نے کہا اس نے ہنس پڑا ہے. کہتے اچھا. تو اس نے کہا آپ کا بیسٹ پرسنالٹی کون ہے؟ بیسٹ پرسنالٹی کا اس نے پوچھا. پہلے یہ دیکھ بیسٹ پرسنالٹی کا سوال یہاں بھی پوچھا اور بایو ڈیٹا فارم بھی یہ آیا تھا صلاح الدین ایوبی کا. تو اس نے یہاں بھی پوچھا ہے کہ آپ کا بیسٹ پرسنالٹی. اس نے کہا سر میرے بیسٹ پرسنالٹی صلاح الدین ایوبی ہے. اس نے کہا کیوں پرسنالٹی اتنے آپ کو یہ اس کے بارے میں 3-4 سوال اس نے پوچھے ہیں کہ آپ کو کیوں یہ پسند ہے. اس نے کہا یہ سب سے بہادر تھے اور ایسے وقت میں انہوں نے اسلام کا نام روشن کیا جہاں پہ اسلام اور لوگوں کو اس کی ضرورت تھی. اور اس نے کہتا ہے اس کے بارے میں پوچھا کتنی جنگیں لڑی ہے, کہاں پہ اس نے جنگ جیتی ہے. تو یہ بھی سوال کا جواب اس نے بتا دیا. یہ آپ کو آنی چاہیے کہ آپ بیسٹ پرسنالٹی بتاتے آپ کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کب پیدا ہوا ہے کب فوت ہوئے ہیں. تو وہ کب بتا رہے ہیں. نمبر 11 پہ گیم باسکٹ بال کا پوچھا ہے کہ باسکٹ بال کھیلتے ہیں. اس پہ سوال پوچھیں کہ کتنے اس میں ہوتے ہیں پلیئرز ہوتے ہیں کتنے نہیں ہوتے. تو یہ بھی اس نے بتا دیا. نمبر 12 اگر آپ آرمی چیف بن جائے تو کیا کرو گے؟ اگر آپ آرمی چیف بن گئے تو آپ کیا کرو گے؟ نے کہا میں اگر آرمی چیف سر بن گیا تو آئین کی پاسداری کروں گا اور ISI کے ساتھ جتنے بھی ادارے ہیں اور آرمی کے جتنے بھی ادارے اس کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا. اس نے کہا آئین کی پاسداری یہ سب سے بیسٹ چیز ہے جو کہ آج کل جنرل باجوہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آئین کی پاسداری سب سے ضروری ہے. اور اس نے کہا ISI کے ساتھ جتنے بھی ادارے اور اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا. اس نے کہا میرے سے ہاتھ ملایا اور جانے کو کہا. جب میں نے اوکے سر کر کے نکلا تو اس نے مجھے واپس پھر بلایا اور میں کھڑا رہا پھر بھی میں بیٹھا نہیں رہا. اس نے 2 سوال اور کیے اور پھر 2 سوال اس طرح جنرل سوال پوچھے میتھس کے بارے میں وہ پوچھے اور اس نے جواب دے دیے. کہتے اگلے دن ہمارے جو سر آبسٹیکل ہوئے آبسٹیکل اس کے بڑے زبردست ہوئے ہیں. کہتے ہیں میں نے سر 2 منٹ میں 10 آبسٹیکل کیے اور بڑی یہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آبسٹیکل آپ گھر میں آرام سکون کے ساتھ کرو کوئی اس کا ایشو نہیں. آپ رننگ کرو 2 منٹ میں آپ اس نے 10 کیے تھے جو کہ ٹوٹل آپ کو پتہ ہے 8 سے 9 کرنے پڑتے ہیں تو اس نے 10 کیے. تو اس کے بعد اس نے کوئی بھی آبسٹیکل نہیں چھوڑا. ایک آبسٹیکل ریپیٹ بھی کیا ہے 10واں. تو اس کے بعد اس نے سائیکالوجسٹ کا انٹرویو تھا وہ بڑا زبردست ہوا ہے. اس میں بھی اس نے ٹرکس کچھ لکھے ہیں جو کہ آپ لوگوں میں ساتھ شیئر کر رہا ہوں. کہتے ہیں جب اس نے نام کس نے رکھا ہے؟ میں نے کہا نام نہیں میرے جو ہے نا والدہ نے رکھا ہے. کہتا آپ کا ادھر آنے کا کیا مقصد, ادھر کیوں آئے ہو ICSB میں؟ تو اس نے بتایا کہ سر ICSB ایک آپ آرمی کا ایک ادارہ ہے انٹر سروس سلیکشن بورڈ جس میں میں آگے پاکستان اور پاکستان آرمی کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. کہتا آپ اونچائی سے کیوں ڈرتے ہو؟ آپ نے کچھ ایسے ویٹ کے ٹیسٹ لکھے جس میں صاف ظاہر ہو کہ آپ اونچائی سے ڈرتے ہو. کہتے سر میں تو اونچائی سے نہیں ڈرتا. تو اس نے کہا تھا نو سر میں نہیں ڈرتا. اس نے اس کو کنفیوز کرنے کی کہ یار وہ واقعی نہیں ڈرتا ہوگا نا. تو اس نے کہا سر اس نے سچ بولے کہ سر نو سر میں نہیں ڈرتا. کہتا تم نے ویٹ کے کچھ ورڈ کیوں چھوڑ دیے ہیں, کچھ ورڈ آپ نے کیوں بلینک کر کے چھوڑ دیے؟ تو اس نے کہا سر وہ میرے پاس تھوڑا سا میری رائٹنگ کمزور ہے اسپیڈ کم ہے تو اس وجہ سے. اکثر لڑکے یہ کہتے ہیں کہ رائٹنگ تو اس کی لڑکے کی رائٹنگ بھی تھوڑی سی ویک تھی.
اور اس نے وہ اپنی بتایا بھی تھا کہ میری یہ پہلی کمزور، اس نے بتایا سر رائٹنگ کی وجہ سے تھوڑے سے میرے سے یہ رہ گئے تھے، سپیڈ تھوڑی سی کم تھی. تو اس نے وہاں پہ پوچھا ہے کہ آپ ابھی بتاؤ یہ گل پہ بنا دو، جو جو اس نے پوچھا تھا وہ کہتے میں نے وہاں پہ بتا دیے. اس نے کہتا نوٹ کیے میرے جو ویٹ کے جو بتا دیے. اس نے جیسے کہتے میں نے جب یہ ویٹ کے بتایا اس نے مجھ سے غصے سے کہا، بہت زیادہ غصہ ہوا. کہتے میں تو سمجھ کے وہ مجھے کھا جائیں گے، اتنا غصے ہو کے میرے پہ شاؤٹ کیا ہے. لیکن کہتا ہے کہ سر میں بالکل سکون کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، اور میں بجائے اس کے کہ میں ہنسوں، وہ نہ ہنس ہے نہ کوئی بالکل ایفیشنٹ کوئی اس نے کوالٹی کو ہنسنے کی وہ کچھ بھی نہیں کیا. وہ سکون سے کہا، اس نے مجھے کہا اٹھو اور جاؤ. میں نے سکون سے کہتا یس سر کہہ کر، میں یس سر کہہ کر اور اللہ حافظ کہہ کر اٹھاؤں اور اس طرح میں جا رہا تھا. اور پھر کھڑے ہو کے اس نے پھر کہا رکو، اور اس نے کہا سوال کیے اس نے، وہ بھی کھڑا رہا. کہتے اس نے آپ کو وہ بھی کہتے اگر آپ کو آخری سوال اس نے اس طرح کہ اس دفعہ اگر آپ سلیکٹ نہ ہوئے تو کیا کرو گے. کہتے یہ سوال جب اس نے پوچھا ہے تو میں پھر جو ہے نا ریلیکس ہو کے سکون سے، اگر آپ سلیکٹ نہ ہوئے تو کیا کرو گے. کہتے سر میں نے یہی کہا کہ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اور میں نے اپنی محنت پہ اپنے اس پہ بلبوتے پہ آیا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں سلیکٹ ہو جاؤں گا. اس نے اگر نہ ہوئے پھر بھی میں نے کہا انشاءاللہ سر سلیکٹ ہو جاؤں گا. اس طرح 2-3 دفعہ کہا. اس کا اگر اس کے بعد اگر آپ کو میں سلیکٹ نہ کروں تو پھر کیا کرو گے. کہتے سر انشاءاللہ میں نیکسٹ آؤں گا نیکسٹ بیچ میں، تو 146 میں آؤں گا جس طرح. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. اس نے ہاتھ ملایا، کہتے ہاتھ ملایا، میں سب پرسکون حالت میں ہاتھ ملایا. تو اس نے آنسر اور اس نے کہا جاؤ بچے اپنا جو ہے نا تیاری کرو. تو میں کہا اوکے سر اللہ حافظ کہہ کے میں نکلا ہوں. تو اس طرح جب میں نے کہتا اگلے دن دیکھا تو میرا ماشاءاللہ سائٹ پہ ریکمینڈڈ آ رہا تھا. تو دوستو یہی چیزیں ہوتی ہیں انٹرویو ایک بیسٹ سلیکشن کے لیے کہ آپ جو ہے نا کس طرح خود بھی محنت کرتے اور دوسروں کو بھی موقع دیتے. اس نے اتنی اپنی انٹرویو اب میرے ساتھ شیئر کی، اور کیونکہ ایسے لڑکے ہوتے ہیں جو کہ وہاں پہ ریکمینڈ ہو کے اپنی انٹرویو شیئر کرتے ہیں تاکہ میرے دوسرے بھائی کو فائدہ ہو سکے جو آج کل اکیڈمی میں بہت زیادہ پیسے لے رہے ہیں. تو آپ لوگوں دوستو یہ ایک بڑا زبردست موقع ہے، آپ لوگ اس کو آرام سے پڑھیں، اس کو نوٹ کریں کاپی میں کہ کیا کیا کہاں پہ اس نے ٹرکس یوز کیے، کہاں پہ اس نے ذہن استعمال کیا. تو دوستو یہ موقع ہے آپ لوگوں کے، یہ موقع بعد میں نہیں آئے گا. تو آج کل نوکریاں بہت مشکل ہو گئے، تو ابھی سے جو ہے نا محنت کرو. انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگ ضرور سلیکٹ کرے گا. اپنے آپ پہ یقین رکھو، یہ نہ سوچ کہ میں نہیں ہو سکتا دوسرا ہو سکتا ہے. نہیں، وہاں پہ یہ کرنل شیر خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ICS بھی ایک شوز ہے جس کے پاؤں میں صحیح آ گئے وہ سلیکٹ ہو گئے. تو محنت جو ہے نا محنت کے بلبوتے پہ آپ اس کو جا سکتے ہو. جتنا آپ محنت، اپنی اخلاق، اپنی جو ہے نا سارا کچھ اسی کے مطابق کرو تو انشاءاللہ آپ بھی سلیکٹ ہو سکتے ہو. تو دوستو ہم نے ایک فیس بک پہ گروپ بھی بنایا ہوا ہے جو کہ ICS B کے بارے میں، یہ فورسز کیڈٹ اکیڈمی کا نام ہے، ICS B فورسز کیڈٹ اکیڈمی. اس کو سرچ کرو، وہاں پہ جوائن کر لو. وہاں پہ بہت سے سوالات ہوئے. اس طرح ایک کے علاوہ واٹس ایپ گروپ بھی ہے ہمارے جس میں لڑکے اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو جو ہے نا ٹیسٹ لے رہے ہیں، ویٹ کے ٹیسٹ، پکچر سٹوری رائٹنگ، یہ سارے اس کے بارے میں ہوں گے. تو انشاءاللہ دوستو تو یہی موقع ہے آپ لوگوں کے لیے، اور اس چینل کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. آخر میں ایک نعرہ لگاؤں گا، پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد. اللہ حافظ. اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے اور دعاؤں میں یاد رکھنا.